زمین پاک کے ایک چمکتے ستارے دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ میری مناد پاکستان انٹرنیشنل امپائر اسد رؤف صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ اچانک کار ڈرائیو کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میرے نا بازو میں درد ہو رہی ہے۔ جیسے ہی لے کے پہنچے تو ڈاکٹر سے ملے، انہوں نے کہا کہ سوری ایکسپائر ہو گئے ہیں۔ کیا پہلے بھی ان کو کوئی ایسا مسئلہ تھا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رضوان اور آپ دیکھ رہے ہو جانیے پاکستان۔ ناظرین، زمین پاک کے ایک چمکتے ستارے دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ میری مناد پاکستان انٹرنیشنل امپائر اسد رؤف صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے گھر کے باہر موجود ہوں، ان کے ہاؤس فارم پہ جہاں پہ وہ مقیم تھے۔ آئیے چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ بیسیکلی کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی اور کیا معاملات ہوئے۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پیارا نام؟ طہا۔ اچھا طاہر، مجھے بتائیے کہ یہ کہ کیا پتہ ہے آپ کو اس معاملے میں کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی؟ جی، جیسا کہ آپ نے ڈیتھ کا پوچھا تو ان کی نیو ہاسپٹل کے پاس شاپ ہے اپنی شوز وغیرہ کی، تو قریب کوئی رات 11 سے 12 کا ٹائم تھا کہ وہ گھر واپسی آ رہے تھے تو کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ تو اچانک کار ڈرائیو کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میرے نا بازو میں درد ہو رہی ہے۔ تو بازو میں ہوتے ہوتے پھر ان کی دل کی طرف آئی درد، تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا اور ان کے بھائی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کار ڈرائیو مت کریں، آپ پیچھے آ جائیں۔ تو وہ خیر پیچھے آ گئے، تو کار ان کا بیٹا ڈرائیو کر رہا تھا۔ تو اچانک پھر انہوں نے آواز نکالی جیسے آخری جس طرح سانسیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کارڈیالوجی لے چلیں۔ تو جیسے ہی لے کے پہنچے تو ڈاکٹر سے ملے، انہوں نے کہا کہ سوری ایکسپائر ہو گئے ہیں۔ تو کوئی 5-6 منٹ پہلے نا ان کی راستے میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کیا پہلے بھی ان کو کوئی ایسا مسئلہ تھا؟ آئی تھنک ان کا بائی پاس ہوا تھا پہلے بھی ایک بار، تو بس اس کے بعد آج کل یہ کافی سویر اٹیک تھا۔ تو یہ کہ ان کا نماز جنازہ کب تھا؟ آج 15 ستمبر 2022۔ جی، آج بعد نماز ظہر ان کا جنازہ شاد باغ گول باغ میں ادا کیا گیا۔ 15 ستمبر 2022 کو بعد نماز ظہر جو ہے ان کا جنازہ پڑھایا گیا۔ تو سر ان کی لائف کے ریلیٹڈ کون سے جو مقبولیت والی شخصیت یہاں پہ آئی ہوں جن کو آپ نے دیکھا؟ یہ کافی، جیسا کہ کسی گلی میں چلے جائیں یا کسی علاقے میں چلے جائیں، ہر جگہ ان کے جاننے والے موجود تھے جو کہ ان سے رات ان کی ڈیتھ پہ آئے ہیں۔ رات کو کس ٹائم پہ تقریباً ہوئی ہے یہ ڈیتھ؟ قریب 11 سے 12 کا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، 11 سے 12 بجے۔ 11 سے 12 بجے رات کو ڈیتھ ہوئی اور اگلی صبح 1 بجے ان کا جنازہ۔ جی ایسی۔ اچھا، ان کے کتنے بیٹے تھے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ یہ ان کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں بیٹے موجود تھے یہاں پہ؟ ہاں جی، ایک بیٹا تو گھر ہی تھا اور دوسرے ان کے ساتھ تھے۔ ایک گھر تھا اور دوسرا ان کے ساتھ ڈرائیونگ ٹائم تھا؟ جی بالکل۔ انہوں نے کوئی بات کی ہو ان کے ساتھ یا کوئی لاسٹ پہ انہوں نے کوئی پیغام دیا ہو بچوں کو یا کسی کو؟ نہیں، وہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اچانک ہی شاپ سے نکلیں تو اچانک ہی ہارٹ اٹیک آیا، تو انہیں پتہ بھی نہیں لگا۔ بالکل ٹھیک تھے؟ بالکل ٹھیک تھے، نارمل۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا کہ بالکل ٹھیک وہ اپنی شاپ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کو جو ہے نا درد اور پین وغیرہ ہونا شروع ہو گئی۔ تو بیٹا ان کا ساتھ تھا، اور سر گاڑی میں کون کون تھے؟ جی، ان کے بڑے بھائی تھے ساتھ۔ بڑے بھائی بھی ان کے ساتھ جی۔ تھے؟ ان کا نام کیا ہے سر؟ طاہر رؤف۔ اچھا، طاہر رؤف صاحب بھی ساتھ تھے؟ جی بالکل۔ اچھا، تو لڑکے کا نام بتایا بیٹے کا؟ فہد۔ اچھا، فہد صاحب اور طاہر رؤف صاحب ساتھ تھے۔ تو جیسے ہی پین ہوتی ہے تو فہد بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ گاڑی ڈرائیو کریں، کیونکہ ان کو پین ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے ہی سوچتے ہیں تو راستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا ملک پاکستان کے انٹرنیشنل امپائر اسد رؤف صاحب کی کیسے ڈیتھ ہوئی، کیا معاملات تھے، تمام تر معاملات آپ کو بتائے۔ دیکھتے رہیے جانیے پاکستان۔ اللہ حافظ۔